اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کتاب کے قریب ہوں گے، اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے اتنا ہی آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے اہل اور آپ کے وقت میں برکت اترے گی۔ اس قرآن کی برکت سے وقت کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس قرآن سے گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں، کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں بھی وسعت ہو جاتی ہے اور ویسے بھی وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، گھروں میں رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس قرآن کی بدولت جسم اور روح کو شفا ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہیں سے بھی آپ پڑھیں، وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی تمام بیماریوں کے علاج کی طرف رہنمائی اس کتاب سے ملتی ہے۔ اس کتاب سے دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، ارذل العمر سے نجات ملتی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیات آتی ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے وہ ارذل العمر سے بچا لیے جائیں گے۔ فَإِذَا كَانَ ذِكْرًا مُبَارَكًا، پھر اگر ہے یہ ذکر مبارک، یعنی قرآن ایک مبارک کتاب ہے، وجب تلقیہ بالقبول والانقیاد والتسلیم، تو واجب ہے، لازم ہے اس کو حاصل کرنا، قبول کر کے، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی فرما برداری کر کے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن ایک بابرکت ذکر ہے، تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ وَشُكْرِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْمِنْحَةِ الْجَلِيلَةِ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس جلیل القدر عظیم عطیے پر، منحہ ہوتا ہے عطیہ، وَالْقِيَامِ بِهَا وَاسْتِخْرَاجِ بَرَكَتِهِ بِتَعَلُّمِ أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ، اور اس کے ساتھ قیام کر کے، یعنی اس کے ساتھ رہ کر، وَاسْتِخْرَاجِ بَرَكَتِهِ، اور اس کی برکت حاصل کرنا، بِتَعَلُّمِ أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ، اس کے الفاظ اور معانی کو سیکھ کر۔ یعنی اس شاندار عطیے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، کس طرح کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی کو سیکھ کر اس کی برکت حاصل کی جائے۔ تو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف لٹکانے سے یا صرف بینر لگانے سے، یا کس طرح حاصل ہوتی؟ بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اس کے الفاظ اور معنی کو اچھی طرح سیکھ کر۔ لذالک کان من الواجب، اسی لیے یہ واجب ہے، لازم ہے، تعلم الالفاظ والمعانی، سیکھنا الفاظ اور معنی کا، والحذر من الوسوسۃ فی حروفہ، اور بچنا، محتاط رہنا، کس سے؟ اس کے حروف میں وسوسے کا شکار ہونے سے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہوئی یا نہیں۔ والقول علی اللہ بلا علم فی معانیہ، اور اس کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ وفی شأن الوسوسۃ فی الحروف یقول ابن العربی المالکی، حروف میں وسوسہ کے بارے میں ابن العربی المالکی کہتے ہیں، ان ابلیس حین لم یستطع ان یشغل الناس عن القرآن شغلهم به عنہ، ابلیس جب لوگوں کو قرآن میں مشغول ہونے سے نہ روک سکا تو اس نے کیا کیا؟ انہیں مشغول کر دیا اسی کے ساتھ، اس سے، یعنی وہ قرآن میں بھی مشغول ہے لیکن پھر بھی قرآن سے دور ہیں،
یہ ابلیس کا ایک پھیر ہے. یعنی جب اس نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں اس میں، تو اس نے ایسا طریقہ نکالا کہ جس سے قرآن میں لوگ مشغول بھی رہیں لیکن پھر بھی اس سے ہٹے رہیں، دور رہیں. ای انہ جعلہم یشتغلون بشیء فیہ لا ینفعہم فی معادہم، یعنی اس نے ان کو اس چیز سے مشغول کر دیا کہ جو ان کی آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دیتی. یشغلہم اما ینفعہم فی دینہم وآخرتہم، وہ انہیں مشغول کرتا ہے اس سے، یعنی قرآن کے ذریعے، قرآن ہی سے، ان کے دین اور آخرت سے. یعنی جو چیزیں ان کے دین اور آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس میں اس نے ان کو قرآن ہی کے ذریعے مشغول کر دیا. اس کی آگے وضاحت مزید ہوگی. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا یجعل ہمتہ، اور نہ وہ لگائے اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو، فیما، اس میں جو حجب بھی اکثر الناس، روکا گیا اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو، من العلوم، ان حقائق القرآن، قرآن کے حقائق کے علوم کے بارے میں. یعنی حقائق سے مراد قرآن کے اسرار اور رموز، اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں. اما بالوسوسۃ، یعنی یا تو وسوسے کے ساتھ، وسوسے میں ڈال کے، فی خروج حروف ہی، اس کے حروف کے مخارج کے معاملے میں، و ترقیقہا، اور ان کو باریک پڑھنے کے، و تفخیمہا، اور ان کو موٹا پڑھنے کے، و امالتہا، اور ان کے امالہ کرنے میں، و نطق بالمد الطویل والقصیر والمتوسط، اور مد طویل اور قصیر اور متوسط کی ادائیگی میں. یعنی ان چیزوں میں اس قدر الجھا دیا کہ لوگ قرآن کے اصل معنی، مفہوم، اس کے اندر تدبر اور غور و فکر سے تو دوری ہو گئے، اس کے اسرار اور رموز تو بھول ہی گئے. فَإِنَّ هَذَا حَائِلٌ لِلْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے لیے رکاوٹ ہے، یعنی قرآن کے دل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر، تجوید کے قواعد کے اندر بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ وقت لگانا، اور پھر اتنا کہ اس میں ہر وقت وسوسے کا شکار رہنا کہ یہ حرف ٹھیک نہیں پڑا، یا وہ حرف ٹھیک سے ادا نہیں ہوا، یا جب کسی کے سننا تو اس میں بھی صرف اس کی تجوید کی غلطیاں نکالنے پہ توجہ رکھنا جو ہے، یہ قرآن کو حلق تک تو رہنے دیتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، دل تک نہیں جانے دیتا، دل تک جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجوید سیکھنی نہیں چاہیے، سیکھنی چاہیے، حد الوسع صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن وہ صرف ایک ذریعہ ہے اس کے حقائق اور رموز اور اسرار تک پہنچنے کا، نہ کہ انسان وہیں پر ہی رک جائے. قاطع لہا عن فہم مراد الرب من کلامہ، وہ اس کو منقطع کرنے والا ہے، اس کو کاٹ دینے والا ہے، عن فہمی، سمجھ سے، مراد رب، رب کی مراد سے، من کلامہ، اس کلام کے. یعنی وہ کلام جس کو وہ اتنی باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رب اس سے کیا چاہتا ہے اس کی طرف تو توجہ کوئی نہیں، اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں. سارا دھیان اس طرف ہے کہ مد کی ادائیگی کیسے ہوئی، یا کس حرف کو کیسے پڑھا، ادغام کیا کہ نہیں کیا، غنہ کیا کہ نہیں کیا. یعنی قرات کی تحسین میں اتنا زیادہ وقت لگا دینا اور اتنی زیادہ اس میں توجہ رکھنا کہ اس سے آگے جانا ہی نہ، اس کے آگے اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں اترنا ہی نہ. تو یہ چیز بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو قرآن میں ہی مشغول رکھے لیکن قرآن کے مفہوم، رب کا جو مقصود و مطلوب ہے انسان سے، اس تک پہنچنے ہی نہ دے، اس تک جانے ہی نہ دے. یعنی مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ تجوید میں اتنا زور دینا، مخارج وغیرہ کا اتنا دھیان رکھنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے سے محروم رہنا. تو یہ چیز قرآن کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. وَالْحَذَرُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، اور بچنا چاہیے. دوسری چیز ایک اور جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن میں بغیر علم کے بات کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی قرآن کو صحیح طور پر سمجھے بغیر صرف ظاہری الفاظ کا من معنی مفہوم نکالنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کر دینا جو اس نے فرمائی ہی نہیں، جو اس کا مطلب ہی نہیں، مقصد ہی نہیں، وہ باتیں اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی بنا پر کہنا. فمن قال فی القرآن برأیہ، تو جس نے کچھ کہا قرآن میں اپنی رائے سے،
فقط تکلف ما لا علم له به، تو تحقیق وہ تکلیف کرتا ہے اس چیز کی جس کا اس کو علم ہی نہیں، یعنی اپنی رائے سے بات کرتا ہے تو وہ ایسی چیز کی تکلیف کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں۔ وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، اور وہ ایسے رستے پہ چل پڑتا ہے جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا۔ فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَى، پھر اگر وہ معنی تک پہنچ ہی جاتا ہے، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ، تو بھی اس نے غلطی کی، یعنی اگرچہ وہ درست معنی تک بھی پہنچ جاتا ہے پھر بھی غلط طریقہ ہے یہ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ، کیونکہ وہ معاملے کو اس کے اصل دروازے سے نہیں آیا۔ کمن، یہ اس شخص کی طرح ہے، حکم بین الناس، جس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، علی جہل، جہالت کے ساتھ، فہو فی النار، تو وہ آگ میں ہے۔ وَإِنْ وَافَقَ حُکْمُهُ الصَّوَابَ، خواہ اس کا فیصلہ درست ہی تھا، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لیکن یکون اخف جرما ممن اخطأ واللہ عالم، لیکن اس کا جرم خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا اس سے جس نے خطا کی، یعنی ٹوٹل غلطی کی، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ان عبداللہ بن مرہ عن ابی معمر قال، عبداللہ بن مرہ ابو معمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ای ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، ہوتا نا، تو اقلہ کا معنی اٹھانا، یعنی ہوا بادلوں کو جب اٹھا لیتی، پانی اٹھا لیتی، تو کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اذا قلت فی کتاب اللہ ما لم اعلم، اگر میں کہوں کتاب اللہ میں وہ جو میں جانتا ہی نہیں، یعنی بغیر علم کے کتاب اللہ کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا حشر کیا ہوگا۔ ان ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، ان ابن عباس سئل عن آیت، کہ ابن عباس سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، لو سئل عنہا بعضکم، اگر تم میں سے کسی سے ایسا سوال کیا جاتا، لقال فیہا، تو ضرور کچھ کہہ دیتا، کوئی نہ کوئی مطلب بیان کر دیتا، فابا ان یقول فیہا، تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ ان ابن ابی ملیکہ قال سأل رجل ابن عباس، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کیا، ان یعنی اس آیت کے بارے میں، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ فقال له ابن عباس فما، تو ابن عباس نے جواب دینے کی بجائے کہا، تو کیا خیال ہے تمہارا، یوم کان مقدارہ 50 الف سنۃ، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی پھر اس دن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ فقال الرجل، تو آدمی کچھ شرمندہ ہو کے کہنے لگا، انما سألتک لتحدثنی، میں نے تو آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں۔ فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، ہما یومانی، یہ 2 دن ہیں، ذکرہم اللہ فی کتابہ، جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اللہ اعلم بہما، اللہ ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ ان سے اصل مراد کیا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے۔ فکرہ، تو انہوں نے ناپسند کیا، ان یقول فی کتاب اللہ ما لا یعلم، کہ وہ اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہیں جو وہ جانتے نہیں۔ وقال اللیث عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب، اور لیث کہتے ہیں یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعید بن مسیب سے، انہ کان لا یتکلم الا فی المعلوم من القرآن، کہ سعید بن مسیب جو تھے قرآن میں صرف اسی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے جس کا ان کو علم ہوتا تھا، حالانکہ کتنے بڑے تابعی تھے، کتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس، لیکن قرآن میں اپنی طرف سے کوئی مفہوم بیان نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جس کا علم ہوتا صرف اتنا ہی بتاتے، اس سے آگے نہیں۔ وقال ابن شوذب، ابن شوذب کہتے ہیں، حدثنی یزید ابن ابی یزید، مجھ سے یزید بن ابی یزید نے بیان کیا، قالا کننا نسأل سعید بن المسیب عن الحلال والحرام، کہ ہم سعید بن مسیب سے حلال حرام کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، وکان عالم الناس، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، فاذا سألناہ عن تفسیر آیت من القرآن، پھر جب ہم آپ سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھتے، سکت، چپ ہو جاتے، کأن لم یسمع، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی اگر علم نہیں ہوتا تھا تو سنی کر دیتے تھے، جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ فَهَذِهِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ، تو یہ صحیح آثار، روایات، وَمَا شَاكَلَهَا، اور جو ان سے ملتی جلتی ہیں، عن ائمۃ السلف، ائمہ السلف سے، محمولۃ علی تحرجہم عن الکلام فی التفسیر بما لا علم لہم بہ، یہ اس بات پر محمول ہے، یعنی ان کو اس بات پر محمول کیا جائے گا، سمجھا جائے گا
کہ سلف صالح جو تھے وہ تفسیر کے بارے میں کلام کرنے میں گناہ محسوس کرتے تھے جس کا ان کو علم نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ حرج محسوس کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے کہ جس مسئلے کا علم نہیں اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ فَأَمَّا مَن تَكَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ مِن ذَلِكَ، تو جو بھی کلام کرتا اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جانتا ہوتا تھا اس میں سے، لغتاً و شرعاً، لغت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے، فلا حرج علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہ تھا، یعنی اس شخص پر کوئی الزام نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَقْوَالٌ فِي التَّفْسِيرِ وَلَا مُنَافَاتٌ، اسی لیے ان لوگوں سے اور ان کے علاوہ سے تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں، منافات ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، حالانکہ ہر ایک کی رائے الگ بھی ہوتی ہے یا معنی الگ بھی بیان کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ الگ الگ بیان کرنے کے باوجود ان میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، یعنی وہ سارے معنی اس سے نکلتے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا یا اس کے اندر کوئی معنی بیان ہی نہیں کیا، ہاں جو جانتے ہوتے تھے وہ ضرور بیان کرتے تھے اور اس میں محنت کرتے تھے۔ لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي مَا عَلِمُوهُ، کیونکہ انہوں نے کلام کیا اس کے بارے میں جس کو انہوں نے جانا، جو وہ جانتے تھے۔ وَسَكَتُوا عَمَّا جَهِلُوهُ، اور وہ خاموش رہے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے، لا علم تھے۔ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ، اور یہی واجب ہے، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، ہر ایک پر، سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیا؟ جو معلوم ہے وہ بیان کر دیا جائے اور جو معلوم نہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ فَإِنَّهُ كَمَا يَجِبُ السُّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ الْقَوْلُ فِي مَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يَعْلَمُهُ، تو جس طرح واجب ہے سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا انسان کو علم نہ ہو، اسی طرح فَكَذَلِكَ يَجِبُ، اتنا ہی واجب ہے انسان پر، القول، بات کرنا، فی ما سئل عنہ، جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے، مما یعلمہ، اس میں سے جس کو وہ جانتا ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے اور وہ جانتا ہے، معنی جانتا ہے، مفہوم جانتا ہے، تو اس پر اتنا ہی ضروری ہے کہ پھر اس علم کو آگے بیان کر دے، علم کو چھپائے نہیں۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس کو ضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ وَلِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ مِن طُرُقٍ، اور جیسا کہ ایک حدیث میں جو کئی طریقوں سے کئی سندوں کے ساتھ روایت ہوئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن نَارٍ، جس سے کوئی سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں، یعنی جس کو وہ جانتا تھا، پھر اس نے اس کو چھپا دیا، بتایا نہیں، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو علم کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، لیکن علم کو علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، لا علمی کے ساتھ نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ دو تین باتیں ہیں اہم۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں جس میں برکت ہو یا جس سے برکت حاصل کی جائے، یعنی آپ اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ زندگی میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، کسی بھی چیز میں برکت چاہیے، قرآن ہی سے حاصل کریں۔ وقت میں برکت حتیٰ کہ چاہیے تو قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ کریں۔ بہت سے لوگ اس کے گواہ ہوں گے کہ کئی گھنٹے دن میں قرآن کا سبق لینے، یاد کرنے، سنانے، امتحان دینے کے باوجود گھروں کے سارے کام چلتے رہے، اور وہی ہم تھے کہ سارا دن بھی گھر میں لگا کے کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ صرف گھر میں قرآن کا نسخہ رکھ کے نہیں، صرف گلے میں لٹکا کے نہیں، صرف دیوار پہ لٹکا کے نہیں، قرآن سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ کس سے؟ بتعلم الفاظہ و معانیہ، اس کو صحیح پڑھ کے اور اس کے معنی جان کے، یعنی اس کی تلاوت سے اور اس کے فہم سے، ٹھیک ہے؟ لیکن تلاوت اور فہم میں دو چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ نمبر ایک، تلاوت کرتے ہوئے حروف کی ادائیگی میں اتنا نہ کھو جائیں کہ فہم بالکل محو ہو جائے، صرف الفاظ پڑھنے پر ہی سارا زور ہو۔ اور معنی کے متعلق کس چیز سے بچنا ضروری ہے؟ کہ بغیر علم کے کچھ بیان نہیں کرنا، اچھی طرح جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور جو کچھ علماء نے کہا ہے اس کو آگے بے شک روایت کر دیں۔